ہمارا جتنا مذہب ہے، اسلام ہے، دین ہے، وہ مکمل نسبت پہ ہے. تعظیم کعبہ کیوں ہے، عزت کعبہ کیوں ہے؟ نسبت کی وجہ سے منسوب ہو گیا خدا کے ساتھ، خدا کا گھر ہے، عزت ملی. اب یہ چلیں اس کعبہ کی بات چھوڑے، مسجدوں کی عزت کیوں ہے؟ یہ منسوب ہے کعبہ کے ساتھ، مسجد نبی کے ساتھ. ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. اپنے گھر میں جوتے پہن کے چلے جاتے ہیں، مسجد میں پہن کے نہیں جاتے. عزت ہے نا. تو یہ عزت ملی نسبت کی وجہ سے. چلیں کعبہ کی بات چھوڑیں، مدینہ کی گلیوں کو بھی عزت ہے رسول خدا کے ساتھ. کیوں نسبت ہوگی؟ اس لیے کیونکہ اس گلی میں سرکار دو عالم چلتے تھے. یہ گلیاں منسوب ہو گئی سرکار دو عالم کے ساتھ، عزت مل گئی. نجف اشرف، اشرف کیوں ہوا؟ جناب علی بادشاہ کے قدم آئے، علی بادشاہ نجف میں پہنچے، نجف کو عزت مل گئی. یار کربلا معلّہ کیوں ہے؟ حسین کے قدموں کی وجہ سے. کربلا کو عزت ملی حسین کے قدم، یعنی اس کا مطلب ہے مدینہ کی گلیاں محترم ہیں، اس میں سرکار دو عالم کے قدم آئے. نجف اشرف اس لیے سرکار علی بادشاہ کے قدم آئے. کربلا معلّہ اس لیے ہے امام حسین کے قدم آئے. تو پھر ماننا پڑے گا ان ہستیوں میں سے کسی ایک کے قدم بھی جس جگہ پہ آ جائے وہ جگہ تو بلند ہو جاتی ہے. جس فرش عذاب پہ یہ ساری ہستیاں آ جائیں، یہ ساری ہستیاں یا علی ایک جگہ پہ ایک ہستی کے قدم آئے تو ان کی عظمت بڑھ جاتی ہے. یہ فرش عذاب کوئی عام فرش نہیں، یہاں حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، سرکار علی بھی ہیں. فرش عذاب کو عظمت آنا. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی. خدا فرماتا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہم پہ ہے اور ہم ہی دنیا اور آخرت میں ہدایت دینے والے. ہدایت اللہ دیتے ہیں، بندے نہیں دیتے. جو بندے یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہدایت ہم دیتے ہیں، وہ ذہن باطل ہے، خیال فاسد ہے. یزید بھی یہی سمجھتا تھا. بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھا. یزید بھی یہی سمجھتا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ ہدایت میں دیتا ہوں، میرے پاس آؤ ہدایت پا جاؤ گے. لیکن نبیوں کے سلطان کی جگہ پہ پھر اس باطل سے سرکار امام حسین بادشاہ نے جنگ لڑی، اور ایسی جنگ لڑی کہ پھر قیامت تک جو بھی باطل سے جنگ لڑے گا وہ سہارا حسین کا لے گا، وہ امام حسین کا سہارا لے گا. پھر جنگ لڑی اور ایسی جنگ. اب دیکھیں جب یہ ووٹ ہوں گے نا تو اشتہاروں پہ لوگ لکھوا دیتے ہیں جب کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح. اس کا مطلب ہے مخالفین کو بھی یہ پتا ہے کہ جب کبھی باطل سے جنگ لڑنی ہو پھر طاقت حسین سے لینی پڑتی ہے، پھر سہارا حسین سے لینا پڑتا ہے. تو یہ ہستیاں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، ان کے نوکر سمجھ میں نہیں آتے. آج ایک نوکر سنیں پھر نوکر کو اجازت دیں. سرکار عمر ابن وہب جن کا لقب ہے بہلول، وہ جنت بیچتے تھے، جنت بیچتے تھے. اور جنت وہاں سے منگوا کے نہیں، یہاں کی مٹی اکٹھی کر کے پاؤں پہ تھپتے اور پھر بیچتے، جنت بیچتے. اور یہ جناب بہلول جو ہے نا، یہ عباسیوں کا جو ہارون رشید تھا نا، مالک لعنت کرے، اس کا خبر پہنچی یہ جو تمہارا وزیر ہے، وزیر تھے، یہ تمہارا وزیر ہے یہ تو شیعہ ہے. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وزیر عباسیوں کا ہو شیعہ؟ اس نے کہا ابھی دیکھ لیتے ہیں، جب نماز کا وقت ہوگا نماز پڑھیں گے تو دیکھ لیں گے آپ کھول کے نماز پڑھتا ہے یا باندھ کے نماز پڑھتا ہے. اس انداز میں نماز پڑھی تو فرق واضح ہو جائے گا. اس نے کہا اچھا. نماز کا وقت ہوا، سرکار بہلول نے بسم اللہ بالجہر پڑھی، ہاتھ کھول کے نماز پڑھی. تو وہ جو دیکھنے آئے تھے وہ دوڑ کے گئے دربار میں. انہوں نے جا کے کہا ہم نہیں کہتے تھے کہ وہ شیعہ ہے. اس نے کہا اگر شیعہ ہے تو اسے دربار میں لے کے آؤ. جناب بہلول دربار میں پہنچے. وہ ہارون رشید دیکھ کے کہتا ہے کہ تجھے نہیں پتا شیعہ کی سزا کیا ہے؟ اس نے کہا جی کیا سزا ہے؟ اس نے کہا شیعہ کی سزا یہ ہے سر تن سے جدا. تو بتا تو شیعہ ہے؟ اس نے کہا کہ پہلے نہیں بتانا تھا لیکن اب بتانا واجب ہو گیا، اب بتانا واجب ہو گیا، میں شیعہ ہوں. اس نے کہا اچھا پھر تیرا بھی سر تن سے جدا کر دیں گے، لیکن اس سے پہلے تو جا اپنے اہل و عیال کے پاس جو وصیتیں جو نصیحتیں کرنی ہیں کر کے آؤ.
جناب بہلول چلے اور دل ہی دل میں خیال پیدا ہوا کہ جس کے لیے شہادت قبول کی ہے اسے تو بتایا ہی نہیں، پھر مرنے کا لطف کیا، سرکار کو تو بتایا ہی نہیں، پھر خیال آتا ہے کہ میرے ساتھ میں امام تو زندان میں قید ہے، ان تک پہنچوں کیسے؟ پھر دل میں سوچتا ہے کہ میرے امام کچھ سوالوں کے محتاج تھوڑی ہیں، میں دل میں سوال رکھ کے چلا جاؤں گا، سرکار جواب دے دیں گے۔ یہ دل میں اس نے سوال رکھا، یہ زندان کے دروازے سے گزرنے لگا کہ بادشاہ کی آواز ہے جیم، یہ سمجھ گئے، اس نے فوراً دستار سر سے اتاری، نالین پاؤں سے پیراہن پھاڑ دیا، دیوانہ ہو کے مٹی پہ لیٹ گیا۔ ادھر وہ گماشتے جب پکڑنے آئے اس نے دیکھا کہ بہلول دیوانہ ہو گیا ہے، وہ واپس چلے، انہوں نے کہا جب دیوانہ ہو گیا تو پھر پکڑنا کیا؟ ادھر وہ گماشتے لوٹے، ادھر سرکار بہلول نے آنکھ کھولی، مسکرا کے کہتا ہے جس کی زبان انور سے قرآن کا نکلا ہوا ایک حرف زندگی بچا لے، اگر وہ پورا قرآن پڑھ دے تو کیا ہوگا؟ اگر وہ اگر وہ پورا قرآن پڑھ دے تو کیا ہو؟ ادھر وہ چلے، یہ جناب بہلول جنت بیچتے تھے، پاؤں پہ مٹی تھپتے جنت بیچتے، اور یہاں پہ دو سطریں عرض کرنا چاہتا ہوں، بہلول کے پیروں پہ جو مٹی ہے وہ جنت نہیں، پچھلے سرکار نہیں بولے، بہلول کے پیروں پہ جو مٹی ہے وہ جنت، بہلول کے پیروں پہ جو مٹی ہے وہ جنت، بہلول کے پیروں پہ جو مٹی ہے وہ جنت، سلیمان کی داڑھی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہے؟ میں نے زور نہیں لگایا، آپ نے بھی زور نہیں لگایا۔ بہلول کے پیروں پہ جو مٹی ہے وہ جنت، آخری بات، بہلول کے پیروں پہ جو مٹی ہے وہ جنت، سلیمان کی داڑھی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہے؟ کوثر میں جو پانی ہے وہ آتا ہے کہاں سے؟ آنسو جو تیری آنکھ سے بہتے ہیں وہ کیا ہے؟ آنسو جو تیری آنکھ سے بہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اگر لوگ عزت علی کو سمجھ جاتے تو علی کی بیٹیاں بازاروں میں نہ آئیں۔ بڑا مارا ہے لوگوں نے علی کی بیٹیوں کو۔ جب امام حسین بادشاہ سجدے کی حالت میں تھے نا، آخری وقت شمر خنجر لے کے آیا، سرکار پوچھتے ہیں یہ بتاؤ مجھے کیوں مارتے ہو؟ اس نے کہا تھا لبغض ابیک، تیرے باپ علی کے بغض کی وجہ سے، یہ کربلا بغض علی کی وجہ سے، حاسد تھے یہ لوگ، علی ولی اللہ آسانی سے ہم تک نہیں پہنچے، بازاروں میں آ گئی علی کی بیٹیاں، ہاتھ پس گدل، اور پھر جب بازاروں میں آئی علی کی بیٹیاں تو کیا تنہا تھیں؟ نہیں، تنہا نہیں تھیں، علی کی بیٹے بھی تھے۔ کیا علی کی بیٹے گھوڑوں پہ تھے؟ نہیں، تھے سواریوں پہ، لیکن سواری گھوڑے نہیں تھے، نیزے تھے۔ علی کی بیٹے نیزوں پہ موجود تھے، اور کیا سارے علی کے بیٹے نیزوں پہ تھے؟ ہاں، سارے علی کے بیٹے نیزوں پہ تھے، لیکن جس کی ابھی شہادت بیان کریں گے نا، سرکار عباس کا سر نیزے کی نوک پہ نہیں تھا، ہولی کے گھوڑے کی گردن میں تھا۔ شہادت نہیں، بس ایک جملہ پڑھنا ہے، ہولی کے گھوڑے کی گردن میں تھا سرکار کا سر۔ کیا یہ کربلا سے چلے تھے تو گردن میں تھا؟ نہیں، کربلا سے چلے تھے تو نیزے کی نوک پہ تھا۔ جب شام کے بازار میں پہنچے پھر ہولی کے گھوڑے کی گردن میں آیا۔ عزاداروں، 9 مرتبہ سر عباس کا نیزے کی نوک سے سخت زمین پہ آیا، ہر بار کی وجہ مقتل کی کتابوں میں لکھی ہے، لیکن آخری بار کی وجہ پڑھ کے میں آپ کو سلام کرنے لگا ہوں۔ جب آخری بار سر کا گرنا تھا نا، پتہ ہے کیوں گرا؟ جب بازار شام میں قافلہ آیا نا، لوگ پتھر لے کے کھڑے تھے اور پھر پوچھ کے مار رہے تھے علی کی بیٹی کہاں ہے، حسین کے سینے کا تعویذ کہاں ہے۔ ایک شامی عورت نے بڑا پتھر اٹھایا، اس کا نشانہ کوئی اور نہیں تھا، 3.5 سالہ سکینہ تھی۔ اس نے پتھر مارنا چاہا، اس نے پتھر مارا، اللہ جانے کتنی تیزی سے چلی علی کی بیٹی، پھر وہ پتھر سکینہ کے سر پہ نہیں علی کی بیٹی کے سر پہ لگا۔ پتھر کا لگنا تھا، پیشانی پھٹ گئی، خون نکلا۔ عزاداروں، جب خون نکلا نا، یہ منظر عباس نے نیزے کی نوک سے دیکھا۔ عباس کا سر نیزے کی نوک سے بازار کی سخت زمین پہ آیا۔
سر کہانا تھا خولی نے وہ سر ایسے اٹھایا جیسے 13ویں ضرب کے بعد شمر نے حسین کا اٹھایا تھا. یہ سر لے کے وہاں گیا جہاں حرام زادہ بیٹھا تھا. اسے کہتا ہے عباس کا سر نیزے کی نوک سے پھر زمین پہ آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں اسے نیزے پہ پھر سوار کر. یہ کہتے ہیں حرام زادے حیا کر, عباس کے سر میں اب نیزہ لگنے کی جگہ باقی نہیں رہی. وہ کہتے ہیں پھر کوئی ایسا منظر بنا بازار کا ماحول بدل جائے, عزادارو دل دکھے مجھے معاف کر دینا. یہ حرام زادہ وہاں آیا جہاں علی کی بیٹیاں ایک رسی میں قید تھی. اس نے عباس کے سر کو لیا, اس نے ایک رسی لی اللہ جانے کس چیز کے ساتھ. اس نے وہ رسی عباس کے ایک کان سے دوسرے کان تک گزار دی. علی کی بیٹیاں کبھی اس دیوار پہ کبھی اس دیوار پہ رو رو کے کہتی تھی اللہ اب تیرا دین بچ جائے.